الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات، اب 27واں پارہ شروع ہو رہا ہے. یہ پارہ سورہ الذاریات کے بقیہ مضامین سے شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے سورہ الذاریات کا سلسلہ چل رہا تھا. اس سورہ کے کچھ بقیہ مضامین ہیں جو یہاں بیان ہو رہے ہیں. اس سورہ میں بھی سابقہ قوموں کے حالات، ان کی نافرمانی پر پکڑ، متقین کو باغوں اور چشموں کی بشارت، رات میں جگ کر تہجد پڑھنے والے اور استغفار کرنے والے کی تعریف کی گئی ہے. وہ بندے رات میں اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں. ان بندوں کی اللہ نے تعریف کی ہے. آگے پیدائش کا مقصد بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. میں ان سے روزی کموانا نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. روزی دینے والا اللہ ہے، قوت والا اللہ ہے اور طاقت والا اللہ ہے. آگے سورہ الطور کا بیان شروع ہو رہا ہے. سورہ الطور مکی ہے. اس میں 49 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں. اس سورہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت اور قیامت کے موضوع پر نہایت مدلل گفتگو کی ہے. جنت کی طرح طرح کی نعمتوں کا بیان ہے اور اسی طرح قرآن نے ان کو جہنم کے کنارے کھڑے کر کے پوچھا جائے گا. قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم کے کنارے کھڑا کرے گا اور پوچھے گا کہ اے لوگوں بتاؤ، جس آگ کو تم انکار کر رہے تھے، جس آگ کا تم انکار کر رہے تھے، آج وہ تمہارے سامنے ہے. کیا اب بھی تم اسے جادو ہی سمجھ رہے ہو یا تمہاری بینائی کام نہیں کر رہی ہے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کو پوچھیں گے، پھر اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اس سورہ میں جو الطور کا لفظ آیا ہے، طور پہاڑ کا نام ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے. اسی پہاڑ کا نام الطور ہے اور اسی کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے. سورہ کے آغاز میں 5 بار قسم کھا کر فرمایا گیا ہے کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. ایک صحابی ہیں حضرت جبیر رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا. جب میں بدر کی قیدیوں کے تعلق سے بات کرنے کے لیے مدینہ پہنچا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں اور مغرب کی نماز میں تلاوت کر رہے تھے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. اس آیت کے اندر عربی سمجھ سکتے ہیں یہ کتنا پاور ہے، کتنا زور ہے اور کس قدر اس کے اندر بلاغت ہے، فصاحت ہے کہ وہ فرماتے ہیں جبیر کہ اس تلاوت کو سن کر مجھے ایسا لگا کہ میرا دل پھٹ جائے گا. چنانچہ میں نے عذاب کے ڈر سے اسی وقت اسلام قبول کر لیا. یہ عرب زبان کو سمجھتے تھے کہ زبان کے اندر کیا کہا جا رہا ہے، وہ بھی اللہ کا کلام. آگے سورہ النجم مکی ہے. اس میں بتایا گیا کہ 62 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں اور عربی میں نجم ستارے کو کہتے ہیں، اسی لیے اس کا نام سورہ النجم ہے. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اور اس سورہ میں واقعہ معراج کا نہایت خوبصورتی اور جاہ و جلال کے ساتھ بیان ہوا ہے. جس طرح واقعہ اپنے اندر عروج اور بلندی رکھتا ہے،
اس کے الفاظ و ترکیب اور زبان بھی اسی طرح نہایت بلند اور معیاری ہیں۔ زبان و بیان کا ایسا حسن ہے کہ عربی سمجھنے والا اس وادی میں کھو جاتا ہے۔ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی معراج کے واقعے کو بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ستارے کی قسم جب وہ ڈوب جائے، تمہارے محبوب، تمہارے حبیب، تمہارے دوست گمراہ نہیں ہیں اور نہ وہ بے راہ روی کے شکار ہوئے ہیں۔ محمد وہ ہیں جو اپنے من سے کوئی بات نہیں بولتے ہیں، وہ تو وہی کہتے ہیں جو ان کی طرف اللہ کی طرف سے بتائی جاتی ہے، اور وہ اس نے سکھایا ہے جبریل نے، جو بہت طاقتور ہے، جو زور آور ہے۔ وہ اس نے دیکھا کہ اوپر بلند ہوا اور افق اعلیٰ پہ پہنچا، پھر قریب ہوا، پھر لٹکا اور قریب ہوا، 2 نیزے کے قریب پہنچ گیا۔ پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کیا، جس کی اللہ نے وحی کیا۔ یعنی عجیب اللہ نے واقعہ معراج کا منظر اس آیت میں پیش کیا ہے، جو بہت تفصیل طلب ہے، جس کا میں نے تھوڑا سا تذکرہ پیچھے بھی کیا تھا کہ معراج روحانی ہوئی تھی یا بدنی ہوئی تھی، کیا شکل تھی، کیا حالات تھے اس وقت کے۔ اس سورہ میں سامعین کو 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1، اے مکہ والو، جس دین کو تم مانتے ہو وہ دین محض منمانی اور گمان پر اس کی بنیاد قائم ہے۔ نمبر 2، لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ ہی ساری کائنات کا مالک اور مختار ہے۔ نمبر 3، دین کے وہ چند بنیادی اصول پیش کیے گئے ہیں جو قرآن مجید کے نزول سے ہزاروں برس پہلے حضرت ابراہیم و موسیٰ کی صحیفوں میں بیان کیے گئے تھے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو جو کتاب ملی تھی، ان کتابوں میں جو احکامات تھے، پھر سے ان کے کچھ احکام اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے ہیں۔ آگے سورۃ القمر مکی ہے، اس میں 55 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ کرنے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانے کا تذکرہ ہوا ہے، اور بطور معجزہ اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کے مطالبے پر چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھایا تھا، ایک ٹکڑا مشرق میں اور ایک مغرب میں چلا گیا تھا۔ اسی کو فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ مکہ والوں نے کہا اے محمد، ہم تمہاری بات اس وقت مانیں گے جب یہ چاند نکلا ہوا ہے، اس چاند کو تو تم 2 ٹکڑے کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے میں تقسیم کر دیا۔ ایک ٹکڑا بالکل پورب میں چلا گیا، ایک بالکل پچھم میں چلا گیا، بیچ میں پہاڑ نمایاں ہو گیا، پہاڑ کے دونوں طرف چاند کے 2 ٹکڑے نظر آنے لگے۔ اب تو مکہ والوں کو ایمان لانا چاہیے تھا اتنا کھلا معجزہ دیکھ کر کے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ارے محمد نے ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا ہے۔ یہ ان لوگوں کی ہٹ دھرمی کا حال تھا، جن کو حق نہیں قبول کرنا ہوتا ہے تو طرح طرح کی تعویل کرتے ہیں۔ اس سورہ کے آخر میں دھمکی آمیز انداز میں کہا گیا کہ تمہارا کچا چٹھا خدا کے یہاں تیار ہو رہا ہے، جس میں تمہاری ہر چھوٹی بڑی حرکت نوٹ کی جا رہی ہے، بلکہ اس پورے سورہ میں اللہ تعالیٰ کا غضب کا انداز اور دھمکی کا انداز موجود ہے۔ سورہ رحمان شروع ہو رہی ہے۔ سورہ رحمان مدنی ہے، اس میں 78 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورہ کی چھوٹی چھوٹی آیات میں شعری اوزان اور زبان کی لطافت، بیان کا حسن اور فصاحت و بلاغت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، اور پڑھنے والا کلام کی سحر انگیزی میں محو ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الرحمن علمہ القرآن خلق الانسان، الرحمن علم القرآن خلق الانسان
علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا، انسانوں کو پیدا کیا، اس کو بولنے کی گویائی کی طاقت دی، سورج اور چاند اور پیڑ اور پودے سب حساب کے مطابق ہیں اور سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ سورہ الرحمن سے شروع ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا علم القرآن، الرحمن رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا، رحمان نے قرآن سکھایا۔ اس میں معلم حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اصلی استاد، اصلی معلم، اصلی ٹیچر اللہ ہے۔ تعلیم سے پہلے اللہ نے اپنی صفت رحمان بیان فرمایا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ہر معلم، ہر استاد اور ہر ٹیچر میں رحم کی صفت ہونی چاہیے، رحم ہونی چاہیے۔ رحم کی صفت استاد میں اور ٹیچر میں نہیں ہے وہ استاد ہرگز کامیاب نہیں ہوگا۔ اگر استاد رحم دل نہیں ہے تو پھر تعلیم کا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تعلیم سے پہلے الرحمن کو بیان کیا، اور بھی صفات ہو سکتی تھی، یہ بتانے کے لیے کہ استاد کو چاہیے کہ وہ رحم دل ہو۔ بچوں کو مارنا، پیٹنا، ستانا اور اس طرح سے پڑھانا کہ بچے ڈر سے مدرسہ، اسکول، کالج چھوڑ دیں، یہ طریقہ پڑھانے کا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ نے اس میں یہ سبق دیا ہے۔ اس سورہ کا نہایت اختصار کے ساتھ خلاصہ یہ ہے، اس سورہ میں اللہ نے اپنے قادر مطلق ہونے، رب اور پالنہار ہونے، رحمان اور ذوالجلال ہونے کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس سورہ میں 30 سے زیادہ مرتبہ اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور اے جناتوں، تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی اللہ نے نعمتوں کو بیان کیا، پھر کہا کہ یہ بتاؤ کہ کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ بار بار اللہ نے انسان کے دل کو اور ضمیر کو جھنجھوڑا ہے تاکہ وہ بیدار ہو جائیں۔ آگے اللہ نے سورہ الواقعہ مکی ہے، اس کو بیان فرمایا ہے۔ اس سورہ میں 3 رکوع اور 96 آیات ہیں۔ عربی زبان میں واقعہ، حادثہ، مصیبت اور لڑائی کو کہتے ہیں، اور قیامت کو بھی واقعہ کہتے ہیں، کیونکہ قیامت بھی ایک بڑے حادثہ کی صورت میں رونما ہوگی۔ اس سورہ میں بتایا گیا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو تمام انسانوں کی 3 قسمیں بن جائیں گی، 3 قسمیں بن جائیں گی۔ قرآن نے کہا ہے وہ کون سی قسمیں ہیں؟ اللہ نے فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ قرآن میں یہ 3 لوگوں کا 3 قسموں کو بیان فرمایا ہے۔ وہ کون ہوں گی؟ نمبر ایک کو قرآن نے اصحاب الیمین کہا ہے، یعنی جنتی لوگ۔ دوسرے کو اصحاب الشمال کہا ہے، یعنی جہنمی لوگ۔ تیسرے کو السابقون کہا ہے، یعنی اپنے اعمال اور نیکی کی وجہ سے بہت آگے بڑھ جانے والے، فرسٹ آنے والے اور بالکل 1 نمبر آنے والے، ان کا اللہ نے بیان کیا ہے۔ سورہ الحدید مدنی ہے۔ آگے سورہ الحدید شروع ہو رہی ہے، اس میں 29 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ حدید لوہے کو کہتے ہیں۔ اس سورہ میں جان و مال کی قربانی دے کر اسلامی ریاست، اسلامی مملکت قائم کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس سورہ میں 6 بار مختلف انداز سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اسی طرح زمین و آسمان کو 6 دن میں بنانے کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح انسانی زندگی کے 6 مراحل کو 6 ہی الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک ہی بار میں کہتا ہو جاؤ تو ہو جاتا، لیکن اللہ نے بتدریج پیدا کر کے بندوں کو یہ ہدایت دی کہ کوئی بھی کام کرو تو دھیرے دھیرے کرو، یکبارگی کرنے کی کوشش مت کرو۔ جو چیز دیر سے آتی ہے وہ دیر تک رہتی ہے، دیر آیت درست آیت۔ اس سورہ میں دنیا کی مثال اس طرح بیان کی گئی ہے، اللہ نے مثال دیا ہے سورہ حدید میں، اور اس کا جو اردو ترجمہ ہو سکتا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں 2-4 لائن میں۔ سورہ حدید میں اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی محض چند روز کی بہار ہے اور دھوکے کی ٹٹی ہے۔ یہاں کا کھیل کود، یہاں کی دلچسپی، یہاں کی ٹیپ ٹاپ، آرائش و زیبائش
یہاں کی بڑائیوں پر فخر، یہاں کا دھن دولت جس میں لوگ ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرتے ہیں، سب کچھ عارضی، فانی اور ناپائیدار ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھو، اس کی مثال اس کھیتی کی ہے جو پہلے ہری ہوتی ہے، ہری بھری ہوتی ہے، پھر زرد ہو جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، کھیتی پک جاتی ہے، آخر کار بھوسا اور چورا ہو کر ساری کی ساری کھیتی رہ جاتا ہے، بھوسا بن جاتا ہے۔ آگے پھر فرمایا کہ تمہیں اگر آگے بڑھنے کا شوق ہے تو جنت کی طرف بڑھنے میں مقابلہ کرو۔ اللہ تعالی ہمیں جنت کی طرف بڑھنے اور جنت کا شوق اللہ تعالی ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں السابقون الاولون میں شامل فرمائے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک